اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ فتلقى آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیا من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند توبہ کے کلمات، ان توبہ کے کلمات سیکھ کر آدم علیہ السلام اللہ سے دعا کیے۔ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ سادہ ترجمہ پھر دوبارہ۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند توبہ کی کلمات سیکھ لیے اور اللہ سے ان کلمات کے ذریعے توبہ کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس آیت کے اندر تین باتیں ہیں۔ پہلی بات، حضرت آدم علیہ السلام توبہ کی، آدم علیہ السلام کی جنت میں بھول ہو گئی تو اس بھول اور لغزش کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگنے کے لیے توبہ کے کلمات بھی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے۔ ان کلمات سے اللہ، ایک بات یہ، دوسری بات، ان توبہ کے کلمات سیکھ کر اللہ کے دربار میں توبہ کی، اللہ ان کی توبہ قبول کیا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ توبہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو قبول کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بھول ہو گئی، پھل نہیں کھانا تھا، درخت کے پاس نہیں جانا تھا، شیطان بہکایا، پھسلایا، اب کھا لیے تو وہ بھول ہو گئی تھی۔ دیکھو، شیطان حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ شجر ممنوعہ، وہ درخت جس سے اللہ نے منع کیا تھا اسے بولتے شجر ممنوعہ، تو شجر ممنوعہ کو کھا لیا تھا شیطان کے پھسلانے سے۔ شیطان سے بھی غلطی ہوئی، ابا آدم سے بھی بھول ہو گئی، دونوں سے غلطی ہو گئی، تو پھر شیطان اللہ کی نافرمانی کر کے بھی، اللہ کی نافرمانی کر کے کیوں اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا؟ آدم کو کیوں نہیں نکالا گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ نکتہ اور جواب سن لیں۔ آدم علیہ السلام سے جب وہ شجر ممنوعہ کھا لیے، وہ درخت جسے نہیں کھانا تھا کھا لیے، شجر ممنوعہ، تو شیطان جب اس سے غلطی ہوئی، سجدہ کرنے کا حکم ملا اللہ کی طرف سے، تو سجدہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام ان سے جو بھول ہو گئی، شجر ممنوعہ کھا لیے، تو دونوں کی غلطی اور دونوں کی اس میں کیا فرق ہے؟ لغزش میں، تو دونوں کی غلطی میں کیا فرق ہے؟ تو شیطان سے جب غلطی ہوئی تھی، وہ اپنی غلطی پر اڑا رہا، غلطی ہونے کے بعد نادم اور شرمندہ نہیں ہوا، اپنی غلطی پر اڑا رہا، اپنی غلطی کو غلطی نہیں بول کر ثابت کرنے کے لیے اللہ کو دلیل دینے لگا، اللہ کو دلیل دے کر اللہ سے مناظرہ کرنے لگا۔ تو اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو آنکھ سے پیدا کیا، یہ سب دلیل اور مناظرہ کا انداز تیار کر لیا، اللہ سے ٹکر لینا شروع کر لیا۔ اللہ سے ٹکر لے کر کہاں جی سکتا تھا؟ تو شیطان اپنی غلطی پر اڑا رہا، مانا نہیں غلطی ہوگی، اللہ ہو سکے اللہ میں بھول گیا، معاف کرو اللہ بول کر، ایسا مزاج اختیار نہیں کیا۔ اپنی غلطی پر اڑا رہ کر اپنی غلطی کو، میں غلطی نہیں کیا اللہ، ایسا اپنی غلطی کو غلطی نہیں بول کر ثابت کرنے کے لیے اللہ سے مناظرہ اور مباحثہ شروع کر دیا، دلیل دینے لگا اللہ کچھ۔ لیکن آدم علیہ السلام کے اندر یہ مزاج نہیں تھا۔ انہوں کیا کیے؟ اللہ سے جب وہ پھل کھا لیے، شجر ممنوعہ کھا لیے، تو اس کے بعد
اللہ کے دربار میں رونا شروع کر لیے، گڑگڑانے لگے، رونے لگے. اب رونا بھی اتنا رونے لگے، اللہ سے کن الفاظ کے ذریعے سے توبہ کرنا. اگر اللہ کے دربار میں کوئی سے الفاظ بولنا کہ توبہ کرتے وقت میں اگر میں وہ نہیں بولا یا پھر کیسا بولنا معلوم نہیں، کیسا کہ بول دیا، تو پھر توبہ بھی میری نہیں قبول ہوتی، توبہ کے لائق نہیں رہتا بول کر بہت رونے لگے. توبہ کے الفاظ بھی کون سے اختیار کرنا اس کے بارے میں بھی پریشان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دل و دماغ میں ڈال دیا، اللہ ان کو سکھا دیا. 8ویں پارے سورہ اعراف میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ اللہ تعالیٰ ان کو کلمات سکھائے توبہ کی. بعد میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آیت اللہ ان کو توبہ کرنے کے الفاظ سکھائے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آدم علیہ السلام ان کلمات اور ان آیت کے ذریعے سے اللہ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس توبہ کو قبول کرتا ہے. تو شیطان کے اور ان کی غلطی میں کیا فرق تھا؟ ان غلطی پر اڑا رہا، ان غلطی ہونے کے بعد شرمندہ ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کیے. ہاں اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، تو کھانا کو بول کر بولا میں کھا لیا شیطان کے بہکاوے اور پھسلانے سے، اب تو معاف کر. رونے لگ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے رونے دھونے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں دعا کرنے کے الفاظ بھی ڈال دیا. قرآن کی آیت اللہ ان کے ذہن میں ڈال دیا. اب اس آیت کے ذریعے سے ربنا ظلمنا سے دعا کرے تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیا. تو انسان کے لیے پیغام یہی ہے، آدم کے بچوں کے لیے، کہ غلطی ہونے پر اپنی غلطی پر اڑے نہ رہو. غلطی کرنے کے بعد بھی اپنی غلطی پر اڑ کر نہیں رہنا. ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے غلطی ہو گئی، دنیا کے معاملات میں کیوں نہ ہو، اللہ کے شریعت کے معاملے میں کیوں نہ ہو، غلطی ہو گئی تو پھر اللہ سے توبہ کرنا. اللہ کو وہ بندے پسند نہیں جو غلطی کر کے بھی اللہ سے معافی نہیں چاہتے، بلکہ اللہ کو وہ بندے پسند نہیں جو غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتے. تو اس لیے انسان غلطی ہونے کے بعد توبہ کرنے میں دیر نہ کرے. غلطی کر کے اڑ جانا یہ شیطان کی علامت ہے. غلطی کرنے کے بعد بھی اپنی غلطی کو غلطی نہیں کیا میں بول کر ثابت کرنے کے لیے میں سچا ہوں، جھوٹ بول رہا بندہ اپنے جھوٹ کو جھوٹ نہیں بول کر ثابت کرنے کے لیے سچائی کا سہارا لے رہا، قسموں کا سہارا لے رہا، جھوٹ بول رہا، لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ کی قسم میں یہ چیز اتنے کچھ لایا، میری اتنی پڑی اتنے کچھ ہی نیت نہیں پڑی، میں تمہارا کیسے بولنا، اللہ کی قسم میں بول کر جھوٹ بول کر بیچتا ہے، پھر بھی اللہ کی قسم کا سہارا لے رہا ہے. تو غلطی کر رہا، پھر غلطی پر مزید اللہ کی قسم کھا رہا. تو یہ گناہ پر گناہ بھی، گناہ پر گناہ کر رہا. تو اس لیے غلطی کر کر غلطی پر اڑ جانا یا غلطی کو سچ ثابت کرنے کے لیے اور قسم قسم کے ہیلے تلاش کرنا یہ شیطان کی علامت ہے. غلطی کر کے غلطی کا اعتراف کر لینا، غلطی کے بعد آدمی اپنے اندر شرمندہ ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں کرنا تھا میں کیسا کر لیا کام، یہ نہیں کرنا تھا تو میرے سے کیسا ہو گیا، چلو اللہ سے فوراً دعا کر لینا، توبہ استغفار کرنا. یہ غلطی کے بعد شرمندہ ہونا، نادم ہونا، یہ انسان کی، آدم کے بچوں کی، خود آدم کی علامت ہے. غلطی کے بعد غلطی پر اڑ جانا یہ شیطان کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انسان کے بچے، آدم کے بچے، آدم کی صفات اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے. غلطی کے بعد، گناہ کے بعد اعتراف کرنا، ندامت، شرمندگی اختیار کرنا، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ صفات اللہ ہمارے اندر عطا فرمائے. غلطی کرنے کے بعد غلطی پر اڑ جانا، ضد کر لینا، یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے.